رات عصر حاضر کے عظیم سخنور شہنشاہ فضائل و مصائب جناب شوکت رضا شوکت صاحب ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے. تشریف لاتے ہیں جناب شوکت رضا شوکت صاحب. درود مل کے بلند آواز. یہ تھوڑا سا اور آگے ہو سکتا ہے مائک. آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ مائک تھوڑا اور اوپر ہو سکتا ہے تو کر دے نا. کوئی بندہ نہیں ہے تھے مائک والا. چلو درود پڑھو. چلے شکریہ. سارے مل کے درود پڑھ دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب. کل ہم وغم شیء جلی بعلی 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 صلوات. بسم اللہ. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. دامے درمے سخنے جس کا جتنا حصہ ہے مالک اس کی نوکری قبول فرمائے. کائنات کا اللہ پورے پاکستان میں پورے وطن میں بادشاہ حسین کے ماتمیوں کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے. بانیان کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے چودھری رحمت علی کربلائی مرحوم جن کا شمار اس بارگاہ کے اس علاقے کی عزاداری کے بانیان میں ہوتا ہے ان کے لیے اور تمام وہ مومنین جو اس دار فانی سے جا چکے ہیں سب کے لیے دعا ہے. مالک انہیں امام حسین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. مالک ان کی نسل کو عزاداری نصیب فرمائے. میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ آئے. میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما. درود سارے مل کے بلند آواز. طبیعتیں تھکی تو نہیں جناب کی. درود سارے مل کے پڑھ دو نا بلند آواز. بانیان عشرہ محرم الحرام مدنہ والا کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں آج کی مجلس فضائل مصائب اس شہزادی سے منسوب کر کے پڑھوں جو وجود میں باپ سے پہلے ہے. شکریہ بیٹا جی شکریہ جناب. ظہور میں باپ کے بعد ہے. وہ بطول جس کی تربیت کو حسن کہتے ہیں. جس کی آغوش کی گرمی کو حسین کہتے ہیں. جس کے سر کے تاج کو علی کہتے ہیں. بابا کو نبی کہتے ہیں. سنن دی کیا بات ہے. ساری دیاڑی میل سن سن کے تھکیا مجمع تے ایڈا وڈا مجمع تے ایڈی وڈی داد. تواڈی کیا بات ہے. تواڈے معیار میں سلام ہے. وہ شہزادی جو وجود میں باپ سے پہلے ہے. پاکاں دے علم دے تھلے بیٹھے ہو بزرگوں تے امو ابیہا تساں آگ سٹیا. ہن میں نہیں رہ سکدا
ورنہ میں گزر گیا سا جملے تو کے نکل گیا سا. فرماتے نے ام و ابیہا باپ کی ماں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. باپ نے ماں کہا ہے, وجود میں پہلے تھی تو ماں کہا ہے. مولانا بلال صاحب قبلہ آخری حلالی بولے بطول کے نوکر حیدری. بھائی جان جی بھائی جان جی اس طرح دینے گا جی پتر جیون تھوڑی کیا بات ہے. قرآن دی قسم ہے تھکاوٹاں مکا دیندے ہو, ساری دیہڑی سفر کر کے آنا انج فریش کر دیندے ہو. صدقے جا تیری داد تو, تیرے تبصرے تو صدقے جا. اے معیار ہے میرے سنن دا. میں گزارش کر رہا ہوں بیٹا جی, باپ سے پہلے تھی تو باپ ماں کہتا رہا. تیرے ہاتھ دی قسم ہے, کوئی ضروری نہیں کہ سارے بندے بولن. میں مولانا بلال صاحب قبلہ کم از کم 2 سال جامع جعفریہ گجرانوالہ میں رہوں, علامہ مفتی جعفر صاحب قبلہ کے قدموں میں. میں 2 سال قم کی نگری میں رہا ہوں. میں 4 مرتبہ نجف گیا ہوں. میں کو 12-15 دفعہ شام گیا ہوں. میں علماء مجتہدین سے مل کے 31 برس کی ذاکری میں 8-10 لاکھ روپے کی کتابیں اپنی کوشش کے مطابق پڑھ کے ممبر حسین پہ ایک لفظ کہہ رہا ہوں. ایک بندہ پورے مدنہ والے کا بولے میں راضی ہوں. جیسے بیٹے کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے, ویسے محمد کے لیے بطول کا ہونا. پتر جیوے تیرا, پتر جیون تیرے, غازی تیریاں نسلیں سلامت رکھن. قرآن دی قسم ناظم صاحب کی کمال کر دیتا تو. او آخری حلالی یہ ریجن ہو تے جملہ بھی بڑا ہے, مجمع بڑا ہے, نعرہ چھوٹا ہے. یار یہ نہ کرو یار. حیدری جی بیٹا جی وہ کون دسو تو کی آخیا مینو؟ علامہ صاحب کی آندے ہو؟ آندے نے رسول دی اصل بطول. میں پڑھ سکتا کلیا تے نہیں کرو گے مینو پردیس وچ. فرش پہ اتری فاطمہ بن کر. ہوں باجی یہ تہاڈا کھاتا جی. ہاں میں تہاڈے کھاتے 4 مصرے پڑھوں گا. فرش پہ اتری فاطمہ بن کر, چوم رہے تھے پیار سے سرور, عرش سے دی آواز خدا نے, انا آتوینا کل. ہاتھ دو میں اچھے حلالی دروازے والے حیدری. حیدری زندگی میں تھوڑیاں اللہ سلامت رکھی. جی پتراؤ جی لالا سارے 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 حیدری. فرش پہ اتری فاطمہ بن کر, چوم رہے تھے پیار سے سرور, چوم رہے تھے پیار سے سرور, عرش سے دی آواز خدا نے, انا جی چاچا جی, عرش سے دی آواز خدا نے, انا آتوینا کل کوثر. چلو اگے پتہ نہیں کی پروگرام سی, ہوں پھر گل ہی ہو گئی ہے. پھر اج جاگتے پے ہو تے ظاہر ہے پھر تسی سنتے ہو گے تے اسی تے بولتے ہی آنا ہے. ہاں ساری نوکری جو ہے. ہاں اللہ کی اس پوری کائنات میں وہ مستور جسے ما سوائے ضرورت تبلیغ دین کے تھوڑے اس ہاتھ دی کیا بات ہے. ایڈی اوکھے جملے تے ایڈی وڈی داد. ما سوائے چاہتے جملے دی قیمت چاہنا, ما سوائے ضرورت تبلیغ دین کے
جس بیوی کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا بھی ضروری نہ ہو. تیری جوانی سلامت اتر. ہوئے 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 ہوئے. سلام نہ کرا آدھا جملہ میں پڑھے آدھا باجی نے پڑھ سکتے. ماں سوائے ضرورت تبلیغ دین کے جس بیوی کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا بھی ضروری نہ ہو اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں. گل اس تو اتنا نے کریے تے ٹرو گے کل آتا میں نہ جاؤں گا. بلال صاحب جی اس تو اگر ٹریے تے آج مندرے والے نے امتحان ہی لئیے بھی کنا اگے ٹر سکتے ہیں. کم سے کم 5 بچوں کی وہ ماں جس کی زندگی میں نماز کی قضا کا لمحہ نہ آئے اسے شریعت میں بطول. اور پھر اس بندے دی مرضی ہے جڑا نہیں بولیا. میں تے نہیں آکھیا نا بھی ایڈا اوکھا موضوع میں دیو. کم سے کم غازی استان دینے 14 استان دینے کم سے کم 5 بچوں کی وہ ماں جس کی زندگی میں نماز کی قضا کا لمحہ نہ آئے اسے شریعت میں بطول کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں آپ اندازہ کریں کہ نبی دروازے پہ آئے ہوئے ہیں. سلام کیا جواب ملا. پوچھا بطول اجازت ہے؟ آپ بولو نا میرے ساتھ شاباش بولا کرو ذکر حسین. اچھا لگتا ہے بندہ ذکر حسین میں بولتے ہوئے. نبی دروازے پہ میں بطول اجازت ہے میں گھر میں آ جاؤں؟ محمد کی بیٹی نے کہا بابا آپ کا اپنا گھر ہے, آپ کی بطول کا گھر ہے, آپ کے علی کا گھر ہے, آپ کے حسن کا گھر ہے, آپ کے حسین کا گھر ہے, آپ کے بچوں کا گھر ہے, آپ کی اولاد کا گھر ہے. بابا کیا آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے؟ وہ بیٹی سے پوچھ کے آئے. چاچا جی پنڈا تھاما تے نا قتل دے مقدمے بیٹھ کر تے مک جاندے نے, میں ویکھاں گا مندرہ والے کیڑا بندہ ہے میں نے قیمت دے دے. بابا کیا آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے؟ بیٹی سے پوچھ کے آئے. فرمایا باپ پہ واجب نہیں بیٹی سے پوچھے, رسول پہ واجب ہے بطول سے پوچھے. اور آج تیسری دیاری میں نظر نہیں آیا. ہاں آج کٹھے نہ لگے ہو. حیدری کیا یہی ہے کہ ہاں ہاں واہ 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 واہ. نعرے لانے والے بھی شاعر نہیں یار. میں تو میری تقیب ہوں. آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے بیٹی سے پوچھ کے آئے. اور میں باپ پہ واجب نہیں بیٹی سے پوچھے, رسول پہ واجب ہے. رسول پہ واجب ہے بطول سے پوچھے. بیٹا کیا میں اندر آ جاؤں؟ بابا ضرور تشریف لے آئے, آپ کا اپنا گھر ہے. میرے ساتھ میرے ایک صحابی بھی ہے. بابا آپ تشریف لے آئیں, آپ تشریف لے آئیں, آپ کا اپنا گھر ہے.
जा रहा सी तो को गड़बड़ हो गई है, वो ठीक करना आया, कोई मसला नहीं। मैं भी यही समझा कोई पाई पढ़न आ गया, कोई नहीं, खैर खैर। हाँ मैं घबरा गया, मैं क्या मेरे होंदियां पढ़ता है। चलो जी वो जवानियां मानो थोड़ी खैर हो नहीं, पूरी दुनिया पे सुनती है ना, तो फिर ज़रूरी है भी रबता पूरी दुनिया नाल है। तो चलो ये बड़ी अच्छी गल है, मैसेज है, पैगाम है, जितना दूर दूर तक जा सके ये ज़्यादा चंगी गल है। हाँ बेटा मेरे पास एक सहाबी भी है, बाबा आप तशरीफ ले आए, उसे रहने दें। कहा बतूल वो अंधा है, नाबीना है, नहीं देख सकता। मोहम्मद की बेटी ने कहा मैं तो देख सकती हूँ। तरजीमन तो चिट्टिया दाड़ी आ जाओ मेरे मोहतरम बुजुर्ग। मोहम्मद की बेटी ने कहा मैं तो देख सकती हूँ। सजे खबे अलम नहीं पाका दे ए दोवें हाथ अलम वाले पासे करके प्यारना, पूरे मजमे चो एक बंदा बोले मैं राजी हाँ, जिसका न देखने वालों से भी पर्दा हो उसे शरीयत में बताओ। जिसका न देखने वालों से भी पर्दा उसे शरीयत में बतूल कहते हैं। ना ना आप ईमान से बताओ उसे हदीसे के सामने हुआ क्या है, नबी ने क्या कहा है बेटी से, या फातिमा तो इन्नी अजदो फी बदनी ज़ोफ़न, कि भला यही जुमला है, मैं अपने बदन में कमजोरी महसूस करता हूँ। मैं कहता हूँ या रसूलल्लाह आप महसूस ना फरमाइएगा, आप अगर नकाहत महसूस करते हैं आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी हकीम के पास जाएं, किसी हॉस्पिटल में जाएं, किसी मौलज के पास जाएं, कहीं इलाज करवाएं। आप तो घर आ गए, फरमाया इलाज के लिए तो घर आए। मैंने कहा जी घर में क्या इलाज है? फरमाया अभी मांगता हूँ या फातिमा ईतीनी बिलकिसार यमानी, फातिमा मुझे अपनी यमनी चादर ओढ़ दे, पूरी रात मंदरा वाला मुझे दाद दे, तब कहीं जाके जुमले की कीमत पूरी बनती है। 1,23,999 नबियों का सुल्तान बीमार होके जिसकी चादर से शिफा मांगे उसे शरीयत में बतूल। बोलो तो सही, मेरे सामने में आके चुप कर गए बात। पिछले 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 दरवाजे को बाहर अले हलाली हायदरी। मैं जो नौकर आप ही तो छेड़िया थे और आप ही थक गए। जवानी होवे तेरी पुत्र, अल्लाह ने तेरे बातों बचाई। 1,23,999 नबियों का सुल्तान बीमार होके राजी रह जाए, जिसकी चादर से शिफा मांगे। अल्लाह इस तरह देनी, अल्लाह करे हाथ सलामत रहने। ये क्या बात आखण वाली जुबान सलामत रहे, ये बुजुर्ग चेहरे जीवन। उसे शरीयत में बतूल कहते हैं। अच्छा बीवी ने क्या इलाज किया है? चादर बाबा के तन पे तान दी, ये ऐसे सच्ची दसिया जे तन पे तान दी नहीं तुम समझ आई तो फिर असी उर्दू वाले मर जाइए यार। मैं जो रोज कराची पढ़ना तो हैदराबाद पुछो इन्होंने जुमलों की दाद लभदी है, तुम इन चुप करके जिमें मैं फारसी च पढ़ सटिया। मैं आख्या तन पे तान दी, बाप के सर पे चादर कर दी, बेसाया नबी बेटी की चादर के साए में आ गया। जलाल भाई बहुत शुक्रिया, मैं इन्होंने बुजुर्गों का शुक्रिया ही अदा कर सकना और मेरे को की है ये बदले च मैं तुम की दे सकना, मां सिवाय सलाम दे, मां सिवाय शुक्रिया दे। थोड़ी क्या बात, थोड़ी क्या बात। ओ सदके तेरे सुनन दो बेसा पुत्र मैंने वेखी पिछे ना वेखी, बेसाया नबी बेटी की चादर के साए में आ गया। लम्हा गुजरा हसन चादर तले, हुसैन चादर तले, अली चादर तले, सैयदा चादर तले, एक बतूल की चादर में 5 मोहम्मद आ गए। एक बतूल की चादर में, रिवायत भाईजान मेरी नहीं
راویہ ہے حسین کی اماں، اتنی سچی راویہ کہتی ہے میرے بابا نے میری چادر کے دونوں کنارے پکڑ کے آپس میں یوں ملا دیے. یار کوئی تو میری مدد کرو یار، اور مندرہ نہیں بیٹھے رہنا جاؤ، مدینے چلیے بغیر ٹکٹ تو، بغیر پاسپورٹ تو. میرے بابا نے میری چادر کے دونوں کنارے پکڑ کے آپس میں ملا دیے. ہم پانچوں چادر میں آ گئے. بابا نے آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ سے بات کرنا شروع کر دی. اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حمتی لحمہم لحمی و دمہم دمی یولمنی ما یولمہم و یحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم عدو لمن عاداہم و محب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فضل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. شوکت رضا کہہ رہا ہے علی کے گھر بیٹھ کے اللہ سے بات کرنے کے لیے محمد کو جس کی چادر کا سہارا لینا پڑے اسے شریعت میں بطول. وہ ترجمہ نے نہ بزرگاں دے چٹیاں داڑیاں والے بزرگاں دیا نسلاں جیون. یہ نہیں سمجھ آئی کوئی داد نہیں ہوتے کلو، یہ سمجھ آئی ہو بولے. راضی رہا جے، راضی رہا جے. علی کے گھر بیٹھ کے اللہ سے بات کرنے کے لیے محمد کو جس کی چادر کا سہارا لینا پڑا اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں. بی بی فرماتی ہے میرے بابا نے بات ختم کی، اللہ نے بات شروع کر دی. میرے محترم بزرگ پاکاں دی قسم ہے کروڑوں والی لعنت اس بندے جڑا خوشامد پہ کردا ہوئے. میں ایسا فریش ہو جانا مدرہ لے آ کے ایک لفظ ایسا نہیں جی میں 3 دن قیمت نہیں ملی. پہلا جملہ ہے اج دا جدے تے تھوڑی دیر بعد بندے بولنے تے مینوں ارمان لگا ہے. بی بی فرماتی ہے میرے بابا نے بات ختم کی، اللہ نے بات شروع کر دی. بیٹھی ہے اپنے گھر میں، ہائے 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 اے جیون جی چاچا جی اے بزرگ جیون. او پتراں او بولو حلالی گھرانے پتر ہو، اے ماتمی پتر ہو تسی بولو. بی بی فرماتی بیٹھی تشریف فرما ہے اپنے گھر میں اور فرماتی میرے بابا نے بات ختم کی، اللہ نے بات شروع کر دی. ایسے لگتا جیسے بطول کے گھر کی دیواریں ہی عرش سے ملتی ہوں. کیوں جی ایسے لگتا جیسے بطول کے گھر کی بولنا بیٹا اس فون کو نہیں داد دینی، مجھے دینی ہے، سیل کو نہیں داد دینی. بطول کے گھر کی دیواریں ہی عرش سے ملتی ہوں. یا پھر یہ حیثیت ہے حسین کی ماں کی، بات وہاں ہوتی ہے یہاں سنتی ہے. ہاں اس نے جملہ کیا کہا، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمر منیر ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے او آسمان والوں میں یہ نہ بناتا، 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 یہ نہ بناتا. جے شعر سن لو تے ایتھے آیا شعر پڑھ جاواں. میں نہیں کہہ رہا، مجھ پہ فتویٰ نہیں لگانا، مجھے گالی نہیں کہنا.